یہ صلاۃ و سلام جو پڑھتے ہیں نا، یہ تو ثابت نہیں ہے صلاۃ و سلام. یہ صلاۃ و سلام جو پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر کے اجتماعی شکل میں، اس طرح سے تو ثابت نہیں ہے. صلاۃ میت کے اوپر کون صلاۃ پڑھتا ہے؟ پڑھتے ہیں بہت، نہیں میں اندر نہیں سنا نہ کہ بہت فرقے بہت ہیں میرے بھائی. نہیں سنا بھائی صاحب. سنے یا نہیں سنے، جنازہ کے نماز کے بعد آپ کے علاقے میں ہو گیا جیسے کھڑے ویسے ہی کھڑے رہیں گے سب. صلاۃ و سلام اس پڑھتے ہیں. میت کا کیا تعلق ہے صلاۃ السلام سے؟ لوگ یہ تو پہلی دفعہ سنا. بھائی اپنی اپنی مزاج میں ہے. نہیں سنا بھائی صاحب کو میت پڑھا وہ صلاۃ السلام اس کے اوپر پڑھ رہا ہوں. اذان سے پہلے بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا. یہ بھی تو ہے کہ وہ میت کے دفن کرنے کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں، 40 قدم دور چلے جاتے، سب لوگ چلے جاتے ہیں. ایک جو مولانا رہے گا وہ اذان دیتا ہے. اذان بھی دیتے ہیں. یہ سارا خرافات ہے، سارا خرافات ہے، بالکل خرافات. سنت سے آپ تلاش کریں، یہ سب آپ کو نہیں ملے گا. ہاں لوگ دلیل دیتے ہیں، آپ کو لگے گا کہ واقعی میں دلیل ہے، دلیل دیتے ہیں. لوگ پہلے ایجاد کرتے ہیں. جمعہ کی نماز کے بعد لوگ اپنے ملکوں میں دیکھے لوگ قیام کر کے صلاۃ و سلام صبح پڑھتے فجر کی ہیں. نماز ہے کے نا؟ بعد پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فجر کی نماز کے بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھتے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور حکم دیا ہے جو طریقہ، جو مان لے راستہ بتلا ہے نا، اسی حساب سے جو جگہ بتلا ہے وہاں آپ پڑھیں. عمومی طور سے جیسا کہ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا. صلاۃ و سلام کیسے پڑھتے ہیں؟ صلاۃ و سلام کیا ہے؟ نماز میں ہم سب کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا طریقہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سلام ہم کیسے آپ پہ کریں. کیسے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس طرح سے سلام کیا جاتا ہے، ایسے سلام کریں گے. تو درود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ درود ہم کیسے بھیجیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود ابراہیم سکھلایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب اللہ تعالیٰ نے صلاۃ و سلام کہنے کو کہا ہے. کیسے؟ بس یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ آپ خاص طریقہ آپ گڑھ لیں اور کسی خاص ٹائم میں آپ اجتماعی شکل میں کریں. ہاں درود کے بارے میں، خاص کر جمعہ کے دن کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العالمین 10 بھیجنے کا ثواب دے گا. اور جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کو آیا ہے، کثرت سے. لیکن کب؟ نماز ختم ہونے کے بعد جماعت کے ساتھ. آپ جہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے نا. آپ ہر نماز میں درود بھیجتے، ہر نماز میں ہیں. آپ جہاں درود پڑھنے کی بات آتی ہے اس کا لوگ اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں. مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کے بعد بھی درود ہے نا؟ نہیں ہے درود اذان کے بعد. اس کے بعد دعا ہے. اذان جب مؤذن دیتا ہے وہاں سننے والا وہی کہے جو مؤذن کہتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے بعد دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقام محمودا الذی وعدتہ. تو یہ سب طریقہ بتلایا گیا ہے اسلام کے اندر کہ کہاں آپ درود پڑھیں گے اور کہاں کیا کریں گے، نہیں کریں گے. ہاں عام حالات میں جہاں دیکھیے ذکر و اذکار میں کہ اگر ٹائم جہاں خاص ہے تو اس ٹائم میں آپ وہی عمل کریں گے، دوسرا عمل نہیں کریں گے. وہی عمل کرنا افضل ہے جس حساب سے آیا ہے. عام حالات میں اگر آپ مان لیں کہ ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں یا دعا کرنا چاہتے ہیں، جتنا چاہے کرے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ شکل بنا لینا، ایک ٹائم فکس کر لینا، تو ٹائم فکس کے لیے دلیل چاہیے. ٹائم فکس کے لیے عمل اذان کے بعد یا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا دلیل چاہیے یہاں کہ کہاں سے آپ لاتے ہیں. کیا صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا، یا صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم نہیں دیتے؟ اتنا فضیلت والا عمل تھا تو صحابہ تو بتاتے ہیں، صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نا. یا مان لے کہ جنازہ دفن کرنے کے بعد اذان دینا، وہاں اگر ہوتا تو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے کہ بھائی یہاں اذان دے دو. تو یہ سب خرافات لوگ کر رہے ہیں. جو صحیح ہے، جو بہتر ہے، اس کو لوگ اپناتے نہیں ہیں. اس لیے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ سنت کی پیروی کریں، آپ سنت کی اتباع کریں، اور جو نئی چیز ہے نا اس سے آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں. دین کے اندر کوئی بھی عمل کرنا یہ منع ہے. کوئی بھی عمل کرنا یہ منع ہے. دین کے اندر آپ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں.
جب تک کہ آپ کے پاس دلیل نہ آ جائے، جب تک ثبوت نہ آ جائے۔ دین میں، دنیا میں اصل چیز کیا ہے؟ آپ ہر کچھ کر سکتے ہیں، ہر کچھ کھا سکتے ہیں، ہر کچھ پہن سکتے ہیں، وہی آپ نہیں کریں گے جس پہ دلیل موجود ہے۔ دین کے اندر اصل منع ہے، اصل منع ہے، نہیں کریں گے آپ، ہاں وہی کریں گے جس پہ دلیل ہے۔ نماز پڑھیں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 4 ہی ہے، اس لیے 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب کوئی مان لے کہ 5 وقت کی نماز ہے، کوئی 6 بنا لے، کہیں گے نہیں کر سکتے، دلیل چاہیے یہاں 6 کی دلیل چاہیے۔ تو دین کے اندر اصل منع ہے، ہاں وہی کریں گے جس کے کرنے کی دلیل ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گھڑی پہن لیتے ہو، یہ بھی تو بدعت ہے، یہ ٹوپی پہن لیتے ہو، یہ بھی تو بدعت ہے۔ میرے بھائی دنیا ہے، دنیا میں اصل چیز حلال ہے، الا ہے کہ اس کے حرمت کی دلیل آ جائے۔ اب جیسا کہ کھانے پینے میں بتایا گیا نا کہ کیا کیا آپ نہیں کھا سکتے ہیں، پہننے میں کیا نہیں پہن سکتے ہیں۔ اب مردوں کے لیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا کو حرام کیا ہے نا، لیکن عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ لیکن ہاں اب عمومی طور سے ہم کہیں گے کہ یہ حرام ہے، لیکن کچھ حد ہے، اس کے برابر اگر مان لے 4 انگلی یا 3 انگلی کے برابر اگر ریشم ہو جائے تو وہ جائز ہے، ورنہ عمومی طور سے اس کو کہیں گے کہ یہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے، یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے حلال ہے۔ تو جو کام دنیا سے متعلق ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں، الا کہ اس کے نہ کرنے کی دلیل آ جائے۔ تو گاڑی چڑھنا یہ منع نہیں ہے، ہوائی جہاز چڑھنا یہ منع نہیں ہے، موبائل چلانا یہ منع نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ دنیا میں حلال ہے، الا کہ اس کی حرمت کی دلیل آ جائے کہ یہ چیز اس پہ دال ہے، لہٰذا آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تب وہاں ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس پر دلیل موجود ہے، یہ حرام ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن دین کی جہاں تک بات آتی ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی عمل کرنا منع ہے، نہیں کر سکتے آپ، الا کہ اس کے کرنے کی آپ کے پاس دلیل آ جائے، تب ہی جا کر کے آپ کر سکتے ہیں۔